رنگین روشنیوں سے مزین وسیع ہال خوشی اور کہکوں سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف مہمان خوشی کا اظہار کرتے ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، مگر دلہن جو ایک خوبصورت سرخ لباس میں سمٹی ہوئی تھی، دل میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نظریں کبھی ہال کے کونے کا جائزہ لیتی تو کبھی بے اختیار نیچے ہو جاتی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اچانک کسی کی بلند آواز نے ہال میں سنسنی دوڑا دی۔ سب لوگ ٹھٹک کے رہ گئے۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ سعد رفیق کی گرجدار آواز سے پورا ہال سہم گیا۔ وردہ قریشی جو دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک سی گئی تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں سعد رفیق کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پہ بیزاری اور نفرت واضح تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ قریشی صاحب کی آواز میں واضح لرزش تھی، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ وقت ایسے باتیں کرنے کا نہیں۔ سب مہمان یہاں جمع ہیں۔ ہماری عزت کا سوال ہے بیٹا۔ عزت؟ سعد نے ایک طنزیہ کہکا لگایا۔ آپ کو اپنی عزت کی فکر ہے اور مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا کوئی بھی حق نہیں؟ وہ پھر وردہ قریشی کی طرف مڑا اور زہریلے لہجے میں بولا، مجھے تم جیسی مغرور خود پرست لڑکی بالکل نہیں چاہیے۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش میں ہونٹ ہلانے لگی، مگر لفظ جیسے حلق میں پھنسے ہوئے ہوں۔ آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ یہ سب کیوں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ فقط مدھم آواز میں یہی بول پائی تھی۔ سب کی نگاہیں اس پہ مرکوز تھی۔ سعد رفیق کے والدین خود اپنے بیٹے کے اس فیصلے پر حیران و پریشان تھے۔ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ عین نکاح کے وقت وہ شادی سے انکار کر چکا تھا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ سعد نے اپنی گھڑی پہ ایک نظر ڈالی اور دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ہال میں موجود مہمان میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ بیٹا، یہ سب اچانک کیوں؟ ہم نے کیا کمی چھوڑی ہے؟ خدا کے واسطے اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرو۔ قریشی صاحب کی آواز میں دکھ اور بے بسی نمایاں تھی، مگر سعد نے ایک لمحے کو بھی ان کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا تھا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹا لیے۔ مجھے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، میں جا رہا ہوں۔ وہ شفافیت کی انتہا پہ تھا۔ سب کی التجا گڑ گڑانا کچھ کام نہ آیا۔ وردہ قریشی کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے تھے۔ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ کیوں یوں سب کر رہے ہو؟ اس نے دوبارہ کوشش کی تھی۔ وہ اس ظلم کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی۔ اس قدر ذلت و رسوائی کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا، مگر سعد کی سرد مہری نے ہر سوال کو بے معنی کر دیا۔ وہ گردن اکڑائے ہال سے باہر نکلتا چلا گیا، اور اس کے پیچھے اس کے والدین بھی ہال چھوڑ گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ ہال میں موجود لوگ افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ قریشی صاحب نے سر جھکا لیا اور ایک طرف بیٹھ کر دکھ سے آنکھیں بند کر لی، جیسے ہر امید دم توڑ گئی ہو۔ مسز قریشی سعد رفیق کے ماں باپ کی منتیں کرنے ان کے پیچھے تک گئیں، مگر کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ وہ بیٹے کے فیصلے کے آگے سر جھکا گئے تھے۔ ہال کی روشنی اب دھندلی لگ رہی تھی، اور خوشی کا سما اداسی میں خاموشی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وردہ قریشی کے آنسوؤں نے ماحول پر ایک ایسا غمگین پردہ ڈال دیا جسے کسی بھی تسلی کے الفاظ دور نہ کر سکتے تھے۔ مسز قریشی بیٹی کو گلے لگا کر رو دی، جبکہ وردہ قریشی کی بہنیں بھی انم آنکھوں سے اپنی پیاری سی بہن کا تماشا بنتا بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ 2 آنکھوں نے ضبط سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ہال میں چھائی خاموشی بے بسی کی تصویر بن چکی تھی۔ وردہ قریشی کے آنسو اس کے مہنگے میک اپ کو بہا کر لے جا رہے تھے، اور وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی۔ مہمانوں میں چیما گوئیاں ہو رہی تھی۔ کسی کے چہرے پر ہمدردی تھی تو کسی کے لبوں پر طنز کے نشتر۔ قریشی صاحب، جن کا وقار لمحہ با لمحہ بکھرتا جا رہا تھا، اپنے ہاتھوں کو بے بسی سے ملتے ہوئے بار بار اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے مہمانوں کے درمیان سے ایک شخص آگے بڑھا۔ وہ سعد رفیق کا قریبی دوست تھا، مگر چہرے پر اس کے تاثرات کسی بات کا پتہ بتا رہے تھے۔ وہ اونچے قد کا ایک نوجوان تھا جو بلا کا حسین اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی اور چہرے پر غم کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ انکل، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہتے قریشی صاحب کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی بات پہ ہال میں ہر ایک طرف سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ قریشی صاحب حیرت سے اس کی طرف دیکھتے رہے، جسے اس کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ بیٹا، تم، انہوں نے مدھم آواز میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ جی انکل، میں سچ کہہ رہا ہوں۔
میں آپ کی بیٹی کی عزت کو مزید کسی کے طعنوں کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ وہ شخص یہاں سے جا چکا ہے مگر میں یہاں ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ آپ کو مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا اور ایک فیصلہ واضح تھا۔ مسز قریشی جو ایک طرف خاموشی سے بیٹھی تھی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ کیا تم یہ صرف ہمدردی میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ ان کی آواز میں کچھ امید تھی کہ شاید آج ان کی عزت کی کوئی لاج رکھ لے۔ نہیں آنٹی، یہ ہمدردی نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں ان حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کبھی بھی اس بے عزتی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مضبوط ارادہ تھا جو ان سب کے دلوں میں ایک روشنی کی کرن بن کر اتر رہا تھا۔ وردہ قریشی جو اب تک خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، اس نے ایک بار اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ سوالات اور کچھ خوف تھا مگر اس کی زبان کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ بیٹا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، تم سوچ سمجھ لو۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتے، قریشی صاحب نے تھک کر کہا۔ اس کے فیصلے کو جذباتی سمجھ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا ہے انکل، میں اس ذلت بھرے لمحے کو عزت میں بدل دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو یہ نکاح ہونے دیجیے، اس نے یقین سے کہا تھا۔ قریشی صاحب اور مسز قریشی نے ایک دوسرے کی جانب بے بسی سے دیکھا۔ وہ ان کے لیے ایک فرشتہ بن کر آیا تھا جو ان کی بیٹی کو دنیا کی بے رحمی سے بچا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ پھر وہ کیوں انکار کرتے؟ جب مدد اوپر سے آئی۔ وردہ قریشی بنت محمد قریشی، آپ کا نکاح حق مہر 50,000 سکہ رائج الوقت کے مطابق برہان یزدانی بن حیدر یزدانی سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے سوال کیا تھا اور اس کے لب تھر تھرانے لگے، اور پھر وہ کچھ ہی پل میں وردہ قریشی سے وردہ برہان یزدانی بن گئی تھی۔ دعا کے بعد وہ روتے ہوئے سب سے ملی اور پھر بہت خاموشی سے بابل کی دہلیز پار کر گئی۔ لوگوں کی چیمہ گوئیاں بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی ذات پہ کیچڑ اچھاڑنے والے اب اس کے نصیبوں پہ رشک کر رہے تھے، جو اس قدر امیر اور شاندار شخصیت کے انسان کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی، جبکہ وہ اپنے نصیب کو کوستی اندر سے سسک رہی تھی۔ قسمت کی ایک وار سے ہی اس کا سارا غرور اور تنتنا نکل گیا تھا۔ گاڑی میں جامد خاموشی تھی۔ وہ سپاٹ چہرے لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جبکہ اس کے پہلو میں وردہ قریشی سمٹی بیٹھی تھی، دل میں قیامت سے برپا تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں الجھ رہے تھے۔ گاڑی فراٹے بھر رہی تھی۔ رو رو کر اس کا حسن مزید نکھر گیا تھا، مگر برہان نے اس پہ ایک نگاہ بھی نہ ڈالی تھی۔ وہ خود حیران تھی اس ثانیے پہ۔ وہ گیا اپنے دوست کی شادی پہ تھا مگر اس کی جگہ اس کی ہونے والی بیوی کو رخصت کروا کے لے آیا تھا۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا کہ اچانک سامنے سڑک پر 2 موٹر سائیکلوں کی ہیڈ لائٹس چمکی اور وہ گاڑی کے آگے رک گئی۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ برہان نے گاڑی روک دی۔ وردہ نے بڑبڑا کر برہان کا بازو تھام لیا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ گاڑی کے اطراف میں 4 نقاب پوش مرد ہتھیار تھامے نمودار ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں درندگی کا سایہ تھا۔ گاڑی سے نیچے اترو ورنہ گولیاں تمہارے استقبال کریں گی، ایک ڈاکو نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ وردہ کی سانسیں تیز ہو گئی، وہ خوف کے مارے کانپنے لگی۔ برہان نے وردہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بے حد خوف تھا۔ بیٹھو، میں دیکھتا ہوں، برہان نے دھیمی آواز میں کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ زیادہ ہوشیاری مت دکھانا، سامان نکالو۔ ایک اور ڈاکو نے بندوق کی نالی برہان کی طرف کی جبکہ دوسرا وردہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تو کوئی خاص مال لگ رہا ہے، وہ مکروہ ہنسی۔ ایک اور ڈاکو نے بندوق کی نالی برہان کی طرف کی جبکہ دوسرا وردہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تو کوئی خاص مال لگ رہا ہے، وہ مکروہ ہنسی کے ساتھ بولا اور وردہ کی کلائی پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے برہان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا جسے اندر کی ایک وحشیانہ آگ بھڑکی ہو۔ ہاتھ ہٹاؤ، اس کی گرجدار آواز اندھیرے میں گونجی، لیکن نقاب پوش نے اس کی دھمکی کو مذاق سمجھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، برہان نے اپنی پوری قوت سے اس کے ہاتھ پر ضرب لگائی جس سے اس کی بندوق زمین پر جا گری۔ باقی ڈاکو لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گئے مگر فوراً اپنی بندوقیں تان لی۔ وردہ نے چیخنے کی کوشش کی لیکن خوف نے اس کی آواز دبا دی تھی۔ پلیز کچھ مت کریں، وردہ نے کانپتے ہوئے کہا تھا۔ برہان کی نظریں ڈاکو پر جمی ہوئی تھی جیسے وہ ہر حرکت کا حساب لگا رہا ہو۔ ایک ڈاکو نے ٹریگر دبانے کی کوشش کی لیکن برہان اس سے پہلے بجلی کی سی پھرتی سے اس کے آگے آیا اور اسے قابو کر لیا۔ باقی 2 حملہ آوروں نے گولی چلائی لیکن اندھیرے میں نشانہ خطا ہوا۔ وردہ نے آنکھیں بند کر کے چیخ ماری مگر جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا برہان ان ڈاکوؤں کو زمین پر گرا چکا تھا۔ ان کی کراہیں جنگل کے سناٹے میں گم ہو رہی تھی۔
برہان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، لیکن اس کی نظریں اب بھی خطرے کو بھانپ رہی تھی۔ یہ لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی تیزی سے آگے کو بڑھا دی۔ وہ جلد جلد اس سنسان رستے کو پار کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی، اس کے دل میں خوف کی پرچھائیاں اب بھی موجود تھی۔ یہ یہ سب کیا تھا؟ اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں نے کہا تھا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور جب تک میں ہوں کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا اس کو حیران کر گیا، جو اس کی اس قدر فکر اور حفاظت کر رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے تاریک رستوں کو عبور کر رہی تھی، لیکن دونوں کے دل میں خوف اور تحفظ کا ایک عجب ہی امتزاج چھایا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ یزدانی ہاؤس میں پہنچ چکے تھے۔ چوکیدار نے برہان یزدانی کی گاڑی کو دیکھ کے دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ دلہن کے لباس میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی، مگر چوکیدار خاموشی سے دروازہ کھول کر سائڈ پہ ہو گیا۔ گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ بیرون دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اتر کے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وردہ قریشی کا دل سوکھے پتے کے مانند لرز رہا تھا۔ نہ جانے برہان یزدانی کے گھر والوں کا کیا رد عمل ہوگا، مگر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی گئی۔ اندر خاموشی کا راج تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ راہداریوں کو پار کرتے اس کے ساتھ ایک شاندار کمرے میں آ چکی تھی، جو کمرہ کم ایک چھوٹا سا محل زیادہ تھا۔ چینج کر لو تم، میں بھی فریش ہو جاؤں، وہ نارمل سے انداز میں کہہ کر واش روم کے جانب بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے، کیسے چینج کرے، اس کے پاس تو کپڑے ہی نہیں تھے۔ وہ کچھ دیر بعد نکلا تو وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ برہان نے آئی برو چکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کی نگاہوں کے مفہوم کو سمجھتی وہ بے بسی سے لب کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر الماری کی جانب بڑھ گئی۔ یہ پہن لو۔ اس نے اپنی ایک شرٹ اور پینٹ بیڈ پہ رکھ دی اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جا کھڑا ہوا اور اپنے بالوں پر برش کرتے انہیں درست کرنے لگا۔ وہ جو بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی، جھکی نظریں اور لرزتی انگلیاں اس کے ہر انداز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کپڑے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ آواز میں سوال بھی تھا اور جھجک بھی۔ برہان پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں چند لمحے وردہ پہ رکی، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ہاں میرے کپڑے ہیں، بس پہن لو، آج کی رات گزارا کر لو، کل اپنے کپڑے بازار سے لے آنا جا کر۔ اس کا لہجہ سیدھا اور سرد تھا۔ وردہ نے کوئی اور سوال نہیں کیا اور خاموشی سے کپڑے اٹھا لیے۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس کمرے میں آئی تو برہان، جو بے خیالی میں موبائل دیکھ رہا تھا، جیسے ہی اس نے وردہ کو دیکھا تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ اس کی بڑی سی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جو اس کے نازک وجود پر بھی ڈھیلی لگ رہی تھی، اور پینٹ اس کی کمزور قدموں پر جھول رہی تھی۔ وہ اس کی طرف جھجکتے ہوئے قدموں سے آئی، لیکن اس کی نظریں نیچی تھیں۔ اس کو شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ برہان نے ایک طویل سانس لی اور خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس کے اندر کچھ مچل سا گیا تھا، ایک عجیب سا جذبہ جو قابو سے باہر ہونے کو تھا، لیکن اس کا چہرہ ویسا ہی سرد اور بے تاثر رہا۔ پہن لیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ آواز میں وہی سختی تھی، مگر نظریں اس کی سراپر پر اٹکی ہوئی تھی۔ وردہ نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کی جھکی پلکوں سے جھجک نمایاں تھی۔ برہان نے چند قدم آگے بڑھائے، لیکن وہ پھر رک گیا۔ اسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی شدید کوشش کرنی پڑی، مگر جب وہ بالکل قریب آیا تو اس کے قدم خود بخود ٹھہر گئے۔ یہ کپڑے تم پر اچھے لگ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں وہ ہلکی سی کھنک تھی جو اس کے اندر چھپے جذبات کی خماری کر رہی تھی۔ وردہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن برہان نے فوراً رخ موڑ لیا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا، اس کے سامنے کھڑا ہوا اور جھک کر اس کے کان کے قریب دھیرے سے کہا، لیکن اگلی بار اپنے ساتھ کپڑے رکھنا، میری چیزیں مجھ پر زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس کی آواز میں سنجیدگی بھی تھی اور ہلکی سی گرمی بھی، جو وردہ کو بے حد بے چین کر گئی۔ وہ سیدھا ہو کر دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا، لیکن اس کے دل میں جذبات کا طوفان تھا۔ اس کی قدموں پہ بے چینی اور نگاہوں کی شدت، سب کچھ اس کے دل کی کیفیت کا حال بتا رہے تھے۔ وردہ نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی اور وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ برہان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر بے نیازی سے بیڈ کی دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا۔ سو جاؤ اور لائٹ بند کر دینا۔ اس کا لہجہ ایک بار پھر سرد اور نارمل تھا، جیسے اس کے لیے یہ سب کوئی خاص بات نہ ہو۔ وہ بستر کے ایک طرف لیٹ گیا اور اپنا بازو پیشانی پہ رکھ لیا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی آ گئی تھی۔ وردہ نے ہلکی سی سرد آہ بھری، لائٹس بند کی اور بیڈ کے دوسرے کونے پر آ کے لیٹ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی،
لیکن اندھیرے میں بھی ان کے دلوں کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ برہان نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وردہ کی قریب موجودگی، اس کے نازک سراپے کی خوشبو اور اس کی خاموشی، سب کچھ برہان کو مضطرب کر رہا تھا۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے جوانی کے جذبات اندر ہی اندر اسے مچلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ دوسری طرف وردہ کا دل بھی بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر سمٹ کر لیٹی ہوئی تھی، لیکن برہان کی قربت نے اس کے اعصاب کو تناؤ میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اپنے دل کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ نیا ہے اور وقت کے ساتھ وہ اس کی عادت ڈال لے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر برہان نے خود کو تھوڑا سا سیدھا کیا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ وردہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اندھیرے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ برہان نے ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں کہا، پھر دوبارہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، رات بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کی آواز اب نرم تھی، مگر اس میں وہی سرد لہجہ تھا جسے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ رفتہ رفتہ دونوں نیند کی گہرائیوں میں کھو گئے۔ برہان یزدانی نے دل کے اندر اٹھتے طوفان کو دبا دیا اور وردہ قریشی نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا۔ اس کی آمد کی خبر یزدانی ہاؤس میں سب کو ہو چکی تھی۔ لاؤنج میں ہر طرف خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جس طوفان سے پہلے کی ہوا رک گئی ہو۔ برہان یزدانی صوفے کے قریب کھڑا، جبکہ زینت بیگم اور حیدر یزدانی سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ علینا اور توراب ایک طرف کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر غصے اور ناپسندیدگی کے تاثر واضح تھے۔ مہرین، جو توراب کی بیوی تھی، دروازے کے قریب کھڑی تھی، جبکہ چھوٹی بہن عالیہ نے وردہ کو حیرانی اور ناپسندیدگی کے ساتھ گھورا، جو لاؤنج کے کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ سب کی چپتی ہوئی نگاہیں اس پہ تھی، جو رات کے اندھیرے میں اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ حیدر یزدانی کی گرجدار آواز نے سکوت کو توڑ دیا۔ برہان، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ہم نے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ کیا یہ ہماری تربیت تھی؟ ان کے چہرے پر غصہ اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت تھی، جسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کا بیٹا ان کے اعتماد کو یوں توڑ سکتا ہے۔ جی بابا، میں نے نکاح کیا ہے، وردہ میری بیوی ہے، اور یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا۔ برہان یزدانی نے گہری سانس لے کر مضبوطی سے کہا۔ فیصلہ؟ زینت بیگم نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کے چہرے پر آنسو کی لکیر واضح ہو رہی تھی۔ یہ تمہارا فیصلہ نہیں، تمہاری ضد اور بے وقوفی ہے۔ وہ لڑکی جس کے خاندان کا ہمیں کچھ عطا پتہ نہیں، تم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ تم نے ایک پل میں ہماری سالوں کی عزت خاک میں ملا دی۔ کیا یہ تمہاری عقل تھی؟ نکاح کرنا تھا تو ہمیں بتاتے، ہماری مرضی شامل کرتے۔ یہ چھپ کر کیا گیا نکاح ہماری خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے گا۔ حیدر یزدانی نے غصے سے صوفے کو پکڑتے ہوئے کہا۔ یہی سنتے سنتے بڑا ہوا تھا کہ برہان ہمارا فخر ہے، لیکن آج یہ اپنے فیصلوں سے سب کی نظروں میں گر گیا۔ توراب نے طنزی انداز میں کہا تھا، جو برہان کی گھر میں سب سے زیادہ اہمیت سے چڑھتا تھا، جو اس کو بڑا بیٹا ہونے پہ بھی نہیں ملی تھی۔ یہ لڑکی ہمارے گھر کے معیار کی نہیں، ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ برہان بھائی، علیلہ نے بھی اپنی آواز میں تلخی بھرتے ہوئے کہا۔ وردہ قریشی نے کونے میں کھڑی اپنی سہمی ہوئی نظریں جھکائی رکھی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں بے بسی کی نمی تیر رہی تھی۔ وہ کسی چٹان کی طرح برہان کے پاس کھڑی ہونے کی ہمت جمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لاؤنج کا ماحول اسے مزید کمزور کر رہا تھا۔ ہم نے تم پر فخر کیا، تمہارے فیصلوں پر بھروسہ کیا، لیکن تم نے ہمیں اب شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ زینت بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ برہان نے ایک لمحے کے لیے سب کی طرف دیکھا۔ میں نے وہ کیا جو میرے دل اور ضمیر نے کہا۔ میں نے وردہ قریشی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کیونکہ میں اسے اپنی بیوی کے طور پہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ماں کی طرف رخ کر کے مضبوط لہجے میں بولا، جبکہ اس کے اس انکشاف پر وردہ قریشی ساکت رہ گئی تھی۔ چپ رہو، ایک لفظ اور نہیں، ورنہ اپنی برداشت کھو دوں گا۔ یہ لڑکی کبھی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ حیدر یزدانی نے ہاتھ بلند کر کے اپنے اشتعال پہ قابو پاتے اسے ٹوکا۔ یہ میری زندگی ہے اور وردہ قریشی اس کا حصہ۔ اگر اسے قبول نہیں کیا جا سکتا تو پھر شاید مجھے بھی آپ سب کو قبول کرنے میں مشکل ہو جائے گی۔ اس نے سرد مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ سب سن سے رہ گئے۔ تم ہمیں چھوڑنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ اس لڑکی کی خاطر ہم نے تمہیں پال پوس کر اس مقام پر پہنچایا اور آج تم یہ کہہ رہے ہو؟ زینت بیگم چیخ کر بولی تھی۔ ان سے بیٹے کا یہ باغیانہ انداز برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ لے کر چلوں گا۔ کوئی کچھ بھی کہے، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے کسی کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ برہان نے ایک قدم وردہ کی طرف بڑھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔
اور نرمی سے مگر فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر ہر آنکھ غصے اور بے بسی سے برہان یزدانی اور وردہ قریشی کو دیکھ رہی تھی۔ ماحول میں عجیب سی کشمکش تھی، جیسے سب کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی ہو، مگر برہان نے اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ وہ وردہ قریشی کی ڈھال بن کر کھڑا تھا، سب کچھ سانپ سونکھ گیا تھا، اس کے مضبوط ارادوں کے آگے کوئی بھی ٹک نہ سکا۔ ان سب کے بیچ سے وردہ قریشی کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ حیدر یزدانی اور زینب بیگم بے بسی سے لاڈلے بیٹے کی ہٹ دھرمی دیکھ کے رہ گئے تھے۔ اگلی صبح برہان اسے ہزاروں نصیحتیں کرتا چھوڑ کر آفس جا چکا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ دوپہر کو وہ بور ہو کر کمرے سے نکل آئی۔ اس نے کچن میں اندر قدم رکھا اور برتنوں کی کھنک کے ساتھ زینب بیگم کی سرد نظریں اس پر پڑیں۔ ان کے چہرے پر موجود ناپسندیدگی کا اظہار واضح تھے۔ ان کی نظریں کسی بے چین شکار کی طرح وردہ پر جمی تھی۔ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ زینب بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ ان کی آواز میں اتنی تلخی تھی کہ وردہ کو لگا جیسے اس کی جلد پر کانچ رگڑ دیا گیا ہو۔ میں پانی لینے آئی ہوں، وردہ نے دھیرے اور لرزتے لہجے میں جواب دیا، لیکن اس کی آواز میں چھپے خوف کو زینب بیگم کی تیز نظر بھاپ چکی تھی۔ زینب بیگم نے ایک جھٹکے سے کچن کا کاؤنٹر پہ رکھا پانی کا جگ اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ کچن کسی بھی آوارہ گھومنے والی کے لیے نہیں ہے، یہاں صرف اس کی بہوؤں کا حق ہے۔ وردہ نے اپنی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن زینب بیگم کی تیز باتیں اس کی ہمت کی بند توڑ رہی تھی۔ کچن کے دوسرے کونے میں بیٹھی مہرین اور دوسری ملازمین نے اپنی باتیں روک کر زینب بیگم کی آواز پر کان لگا دیے۔ ان کی مسکراہٹوں میں ایک عجیب سا طنز جھلک رہا تھا۔ زینب بیگم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ پہلے ہی اس گھر کی عزت تمہاری وجہ سے داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور اب تم چاہتی ہو کہ تمہارے ہاتھوں کی نحوست ہماری چیزوں پر بھی پڑ جائے۔ خبردار جو دوبارہ یہاں قدم رکھا۔ ان کا لہجہ نفرت سے بھرا ہوا تھا، ان کے الفاظ زہر میں ڈبے ہوئے تھے۔ وردہ نے پانی کا جگ چھوڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تم جیسی لڑکیاں اپنی جگہ نہیں پہچانتی، اس لیے ہمیشہ رسوائی کرتی رہتی ہے، زینب بیگم نے پیچھے سے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ ان کے الفاظ ماحول میں موجود ہوا کو مزید بوجھل کر گئے تھے۔ اس نے کچن سے نکلتے ہوئے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا۔ اس کے قدم بھاری تھے، جسے ہر لفظ اس کی ہمت کو کچل کے رکھ گیا ہو۔ کچن کے دروازے سے باہر نکلتے ہی اس نے گہری سانس لی اور اپنے آنسو پوंچھنے کی ناکام کوشش کی۔ پیچھے سے آنے والی کہکہوں کی آوازیں اس کی روح پر گہرے نشتر چلا رہی تھی۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ یہ سوچتی چلی گئی کہ کبھی یہ گھر اس کے لیے اپنا ہو سکے گا کہ نہیں، یہ یہاں بھی دھتکار ہی مقدر تھی۔ یا جب تمہیں وردہ قریشی کے ساتھ یہی کرنا تھا تو اس کے ساتھ محبت کی پینگی کیوں بڑھائی؟ وہ چاروں سعد رفیق کے آفس میں موجود تھے جب اچانک وسیع نے وردہ قریشی کا موضوع چھیڑا، جس کے ماتھے پر اس نے رسوائی کا داغ سجا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس مغرور لڑکی سے بدلہ چاہیے تھا۔ میں وہ کالج کا تھپڑ آج تک نہیں بھولا جو اس نے مجھے پہلی بار پرپوز کرنے پہ مارا تھا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں اس سے سچ میں محبت کرتا تھا؟ نہیں، محبت نہیں، صرف ایک کھیل کھیلا تھا جو میں نے اس کی ذات کے ساتھ کھیلا، اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس کی زبان سے زہر اگل رہی تھی، جبکہ وہ تینوں دم سادے حیران و پریشان اس کی باتیں سن رہے تھے۔ جس نے اتنی خاص لڑکی کو بدلے کی نظر کر دیا۔ یار تجھے نہیں چاہیے تھی تو مجھے دے دیتا، اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی کو تو نے عین شادی کے وقت چھوڑ دیا۔ معیز جو دل ہی دل میں وردہ قریشی کا پہلے دن سے دیوانہ تھا، بیچارہ سا منہ بنا کر بولا۔ اس کے بعد پہ وسیع کا بے اختیار کہکا بلند ہوا، جبکہ سعد رفیق نے اس کو سخت گھوری سے نوازا۔ یار وہ کوئی چیز نہیں، ایک جیتی جاگتی انسان تھی، کوئی چیز نہیں تھی جو کسی کے بھی حصے میں آ جاتی۔ خاموش بیٹھے تابش نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ ان تینوں سے سب سے الگ شخصیت کا مالک تھا۔ اس کو سعد کی صفاقیت پہ دل سے غصہ تھا، مگر دوست ہونے کی وجہ سے خاموش تھا۔ میرے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ زہر خندہ لہجے میں لاپرواہی سے بولا۔ جو بھی ہے سعد، مگر تم نے اس کے ساتھ غلط کیا، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ تم نے اتنا بڑا کھلواڑ کر گئے۔ سوچو ان کے ماں باپ، اس کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ تابش نے سنجیدگی کے ساتھ اس کی ضمیر کو جگانے کی کوشش کی، جبکہ اس کی بات پہ سعد کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چھوڑو یار، کون سا ٹاپک لے کر بیٹھ گئے ہو؟ ماحول کو گرم ہوتا دیکھ وسیع نے بات کو ختم کرنا چاہا تو معیز نے کسی دوسری بات کا آغاز کر دیا، جس سے آفس میں تلخی کا تناؤ کم ہو گیا، جبکہ تابش خون میں مصروف ہو گیا۔ وہ شام میں آفس سے کمرے میں آیا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو وہ سر تک کمبل اوڑھ کر سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا اس کے قریب آ کے رک گیا، بیگ صوفے پہ رکھا اور بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔
تبھی اس کو کمبل سے رونے کی آوازیں آئیں تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور وردہ کے قریب آیا۔ اس نے کمبل کھینچا تو اندر سمٹ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ برہان یزدانی کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ فوراً اس کے اوپر جھکا، جو بازو آنکھوں پہ رکھے سسک رہی تھی۔ کیا ہوا وردہ، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ وہ دیوانے وار جھکا اس سے مسلسل پوچھ رہا تھا، جو بس روئے جا رہی تھی۔ برہان نے اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا اور اس کو بے اختیار سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے اس اچانک عمل پہ دہک سے رہ گئی تھی۔ اس کا محبت بھرا لمس اس کو عجیب سے سکون میسر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر برہان کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ بتاؤ وردہ، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ برہان نے اس کو خود سے الگ کرتے محبت سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ اس کا حسین چہرہ مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ برہان کے اس کے سبھی سے چہرے سے نگاہیں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، مگر میں کچن میں گئی تو مجھے کسی نے کھانا نہیں دیا اور بلا بلا کہہ کر نکال دیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی تھی تو اس کی معصومیت اور بے بسی پہ برہان کا بھی دل بھر آیا، مگر اندر سے اپنے گھر والوں کی سنگ دلی پہ اس کو سخت اشتعال آیا۔ اچھا رونا بند کرو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا نرم لہجے میں بولا تو اس کے رونے میں کمی آئی۔ برہان عقیدت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ اس کے لمس پہ سن سی رہ گئی تھی، دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی۔ وہ اس کی رویے پہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ آخر وہ کیوں اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا، جیسے اس کے ساتھ اس کا کوئی بہت پرانا یا گہرا تعلق ہو۔ وہ یہ سب سوچ کر رہ گئی، مگر اس کا دل اندر ہی اندر پرسکون بھی ہوا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس کے دکھوں کا ساتھی بن گیا تھا، ورنہ وہ تو سنسار کر دی جاتی۔ وہ جس قدر حسین تھی، اس کے نصیب اس قدر ہی بدصورت نکلے۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ برہان کھانے کا ٹرے لے آیا۔ اس نے اچھے سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ چلو شاباش، اٹھو کھانا کھاؤ۔ وہ ٹرے کو اس کے قریب رکھتے ہوئے بولا تو اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹ کر کھانا کھانے لگی۔ برہان نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی خوبصورتی اور پیارے سے چہرے کی جانب دیکھا، اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ وہ بھی آفس سے بھوکا ہی آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں کھانا کھا چکے تو برہان ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھ آیا اور 2 کپ چائے لے آیا تو وہ چائے کا کپ تھام گئی۔ آئندہ تمہیں کچھ بھی کھانا ہو تو تم کنیز کو کہہ دینا، میں نے اس کو تمام ہدایت دے دی ہے، وہ تمہاری پسند کا سب کچھ بنا کر دے گی۔ تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم برہان یزدانی کی بیوی ہو، سر اٹھا کر جیو۔ تم اپنی مرضی سے نہیں آئی، تمہیں بیوی بنا کر لایا ہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا اس کو چکنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے چہرے پر پتریلے تاثرات تھے جسے باہر اس کے لیے سب سے الجھ کر آیا تھا۔ وہ خاموشی سے ہلا کے رہ گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا سوائے خاموشی کے، اور پھر اس طرح زبردستی ہی صحیح وہ وردہ قریشی کے وجود کو برہان یزدانی کی فیملی نے قبول کر لیا۔ حیدر یزدانی نے اور زینب بیگم نے تھک ہار اس کو بیٹے کی خاطر بہو کے روپ میں قبول کر چکے تھے، کیونکہ برہان یزدانی نے سب کو واضح طور پر دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے وردہ قریشی کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی کی تو وہ اسے لے کر یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گا۔ برہان یزدانی جو کہ زینب کا لاڈلا بیٹا تھا، اس کے جدا ہونے کے ڈر سے وہ خاموش ہو چکی تھی، اور باقی سب کو بھی تحمل سے سمجھا دیا تھا کہ وہ وردہ قریشی کے ساتھ اس کی خاطر اپنا رویہ بہتر کر لے۔ مگر ان سب میں ایک ہستی مہرین یزدانی ہاؤس کی بڑی بہو، وہ وردہ قریشی کی ذات اس کے حسن سے جلنے لگی، کیونکہ وہ خود واجبی سی شکل کی مالک تھی۔ علینا اور علی اکثر باتوں باتیں میں اس کی خوبصورتی کی تعریف کر دیتے تو وہ جل بھن کے رہ جاتی۔ ابھی بھی وہ کچن میں کھڑی ملازمہ سے کام کروا رہی تھی جب وردہ پانی لینے کچن میں آئی تھی۔ اچانک سے اس کو کچھ سوجا تو اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر گلے میں ڈال دیا۔ مہرین کی گردن پہ سرخ نشان واضح ہو گیا۔ ملازمہ جو کہ کم عمر تھی ان نشانوں کی بابت پوچھ بیٹھی، بیگم صاحبہ یہ نشان کیسے ہیں؟ آپ کو کسی چیز نے کاٹا ہے کیا؟ ملازمہ کی آواز پہ وردہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مہرین بھابھی کی گردن پہ سرخ نشان دیکھ کر شرم سے نگاہیں پھیر گئی۔ یہ شوہر کی محبت کی نشانی ہے، کسی چیز کی نشان نہیں۔ ایسی محبت ہر کسی کے نصیب میں کہاں ہوتی ہے؟ وہ اتورا کر بولتی وردہ کو عجیب بے وقوف سی لگی تھی، جو اپنے بیڈ روم کی باتیں ایک ملازمہ پر عیاں کر رہی تھی۔ وہ پانی کا جگ بھر کر کچن سے نکل گئی، جبکہ اس کے پیچھے مہرین نے نفرت سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو برہان سر ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا، جس کے سر میں شدید درد تھا۔ وردہ نے جلدی سے گلاس کا پانی اور پیناڈول اس کی جانب بڑھائی تو وہ دوائی کھا کر نیم دراز ہو گیا۔ پلیز وردہ، سر دبا دو، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بولا تو وردہ گلاس سائڈ پہ رکھتی اس کے پاس آ گئی، آہستہ آہستہ اس کے سر کی جانب بیٹھ کر نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے برہان کو درد کی شدت کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جذبوں میں آنکھ سی لگی تھی۔
اس کے وجود کی چاہ بڑھتی شدت سے حاوی ہوئی تھی۔ آخر اس کی محبت اس کی محرم تھی۔ ابھی وردہ کو کچھ دیر ہی ہوئی تھی اس کا سر دباتے ہوئے کہ برہان نے اس کا ہاتھ تھامتے آنکھیں کھولی۔ اس کی لو دیتی مخمور آنکھیں وردہ کو سمٹنے پہ مجبور کر گئی۔ برہان نے اس کو کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ اس اچانک سے حملے پہ وہ ہکلا گئی تھی۔ مجھے سکون چاہیے تھوڑی دیر، وہ سرگوشی نما انداز میں کہتا اس پہ کپ کپی طاری کر گیا۔ اس کو لٹا کر خود اس پہ جھک گیا اور زور سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے اگلے عمل کی انتظار کرنے لگی۔ برہان ہولے سے اس کی ظالم ادا پہ مسکراتا اس کی پنکھڑیوں جیسے گلابی لبوں پہ جھک گیا۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار اس کے اتنے قریب اور نزدیک آیا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی کانوں میں بج رہی تھی۔ وردہ نے خود کو اس کی سپرد کر دیا جو اس کے لیے ایک مہربان سایہ ہوا، جس نے پھر سے اس کو سر اٹھا کر جینا سکھایا اور اس کی محبت پہ جتنا رش کرتی کم تھا۔ رات ان کے بلند پہ دل سے مسکرائی تھی۔ ساتھ جو کہ کسی کام سے یزدانی ہاؤس آیا تھا یا برہان آفس میں تھا اور باقی سب کسی رشتہ دار کی طرف تھے۔ شادی میں وردہ کچن میں برہان کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ تبھی بیرونی دروازے سے ساتھ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کے ہارن سے وردہ کو لگا کہ شاید برہان کی گاڑی ہے، تو وہ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی۔ سعد نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تو ساکت رہ گیا، جبکہ وردہ اس کو دیکھ کر ایسی ہو چکی تھی جیسے کاٹو تو بدن سے لہو نہ ہو۔ اس کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو برہان کے گھر؟ وہ شوق سے باہر آتا اس کے پاس آ چکا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ اس کی بات پہ سلگ کر اٹھی۔ یہ تمہارا گھر نہیں، میرے دوست برہان کا گھر ہے، اس لیے آیا ہوں، اور تم کس حق سے اس گھر کو اپنا کہہ رہی ہو؟ وہ بھی دو بدو جواب دیتا اس کو مزید آگ میں دھکیل گیا۔ یہ میرا گھر ہے، برہان میرا شوہر ہے، اس لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ شیرنی کی طرح غرائی تھی۔ اس کی بات پہ وہ ہکا بکا سا رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کو وردہ کی بات پہ یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ تبھی اچانک پیچھے سے برہان کی اونچی آواز نے دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وردہ کو سعد رفیق کے ساتھ کھڑا دیکھ برہان کی آنکھوں سے آگ نکلنے لگی۔ وہ بامشکل خود پہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام یار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سعد نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگایا۔ وہ سپاٹ چہرے لیے کھڑا، جبکہ وردہ اس کے آتے ہی منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کا سرد پن دیکھ چکی تھی۔ سعد اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ یار تم نے شادی کر لی، بلایا بھی نہیں۔ سعد کا اشارہ کسی طرف تھا، وہ بخوبی اندازہ لگا چکا تھا۔ برہان کے چہرے پہ پتریلے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ بتاؤ کیسے آنا ہوا تمہارا؟ وہ سعد کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتا بولا تو وہ بھی موضوع بدل گیا۔ برہان کے چہرے کی ناگواری وہ دیکھ چکا تھا۔ پھر کچھ دیر باتوں کے بعد وہ چلا گیا تو برہان اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، آنکھوں میں التجا کی پرچھائیاں، مگر وہ برہان یزدانی اپنے سخت لہجے کے ساتھ بے پرواہ بیٹھا تھا، صوفے پر ٹیک لگائے، چہرے پر ایسی سختی کہ جیسے کسی دیوار پہ کندہ ہو۔ اس نے وردہ کی جانب ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ کھانا کھا لے برہان، اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں بے بسی چھپی تھی جو برہان کے دل کو چھو سکتی تھی اگر وہ چاہتا۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی حرکت، بس اپنی نظریں سامنے دیوار پر مرکوز رکھی۔ میں نے آپ سے بات کی ہے برہان، وردہ نے ایک بار پھر کہا۔ اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ برہان کی خاموشی کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، برہان کا جواب سرد اور کٹیلا تھا، جیسے کسی تیز دھار خنجر سے کسی کے جذبات کو چیر دیا گیا ہو۔ برہان نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور صوفے کی ٹیک سے اپنا سر پیچھے ٹکایا، جیسے اسے کچھ بھی فرق نہ پڑتا ہو۔ مگر کیوں؟ آخر کب تک؟ وردہ نے اپنی جگہ کھڑے رہتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب بے بسی کے کچھ درد کی گونج بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی مگر اس نے اپنے آنسو روک لیے۔ تم سمجھ نہیں آتی کیا؟ برہان نے اچانک غصے سے کہا اور اپنے نظریں اس کی جانب کی جن میں گہری صد موری تھی۔ وہ یہاں تھا، سعد رفیق، تم نے اس سے بات کی، اس کے ساتھ بیٹھی، اور میں… اس نے جملہ ادھورا چھوڑا، جسے وہ اپنی بات پوری کرنا بھی فضول سمجھ رہا ہو۔ میں اس کے ساتھ بیٹھی نہیں تھی، نہ بات کی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے برہان، وردہ نے کانپتے لہجے میں کہا۔ اس کا دل جیسے کسی نامعلوم اذیت سے بند ہو رہا تھا۔ اس نے برہان کی سرد نگاہوں میں اپنے لیے محبت تلاش کی، مگر اسے کچھ بھی نظر نہ آیا سوائے شک کے۔ بس چھوڑو، مجھے کچھ نہیں سننا، اس نے مختصر سے جواب دیا اور اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ وردہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، مگر وہ کچھ بھی کہہ نہ سکی۔ اس کے دل میں ہزاروں الفاظ تھے مگر وہ سب لبوں پر آ کر خاموش ہو گئے۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ برہان، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہمت کر کے پھر سے کہا، مگر اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔
اور دروازے سے دہاڑ سے بند کرتا نکل گیا۔ اس کی قدموں کی آواز جیسے وردہ کے دل پر کسی بھاری پتھر کی طرح گرتی رہی۔ کمرہ خالی ہو گیا تھا مگر اس کے دل کی خالی جگہ مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اب مزید آنسو روک نہ سکیں اور وہ کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتی صوفے کے قریب زمین پر بیٹھ کر روتی چلی گئی۔ نہ جانے اس کی آزمائشیں کب ختم ہونی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر کے کونے کونے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دیوار گیر گھڑی نے 2 بجنے کا وقت بتایا تو وردہ نے ایک نظر کچن کی طرف ڈالی جہاں ایک ٹرے میں چائے کا کپ رکھا ہوا تھا جسے اب بھاپ اٹھنا بند ہو چکی تھی۔ اس نے چائے کے کپ کو خالی نظروں سے دیکھا اور گہری سانس لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ کب سے برہان کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ برہان دیر سے آ رہا تھا اور نہ ہی یہ پہلی بار تھا کہ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اپنی دنیا میں گم ہو رہا تھا۔ وردہ نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ آج وہ 2 ٹوک برہان سے بات کرے گی، لیکن اس بات کو بھی وہ روز کی طرح دل میں دبا دیتی۔ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ نے اس کے خیالات کو توڑا۔ برہان اندر آیا۔ اس کا چہرہ تھکن سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں وہی بے اعتنائی تھی جو گزشتہ کچھ دنوں سے وردہ کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ اس نے سرسری نگاہ وردہ پر ڈالی اور پھر جیسے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وردہ چند لمحے یوں ہی خاموشی اسے دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے نرمی سے بولی، آپ آج بھی بہت دیر سے آئے ہیں، سب خیریت تھی؟ کام تھا، اس نے جوتے اتارتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ اس کا مختصر اور بے جان جواب وردہ کے دل میں جیسے کانٹے کی طرح چبھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی شکایت یا بحث بے سود ہوگی۔ میں کھانا گرم کر دوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیمے لہجے میں دوبارہ بولی، نہیں بھوک نہیں ہے۔ برہان نے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے کہہ کر بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے، جیسے اس کے الفاظ کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ وردہ کی نظریں اس کی پشت پر جم گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سوالات محض رسمی جواب پا رہے تھے اور ان میں وہ محبت یا توجہ باقی نہ رہی تھی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ کچھ دیر وہ صوفے پر خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے اٹھ کر چائے کا کپ ٹرے سے اٹھایا اور اسے کچن میں لے گئی۔ وہ چپ چاپ برتن دھونے لگی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں ایک بے نام درد اتر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو برہان پہلے ہی بستر پر لیٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ بات کرنے کے لیے قطعی تیار نہ ہو۔ اس نے لائٹ بند کی اور خاموشی سے بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ یہ خاموشی، یہ اجنبیت جلد ختم ہو جائے۔ اس رات بھی ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی رہی جسے توڑنے کی ہمت نہ وردہ کر پائی تھی نہ برہان۔ ڈائننگ ہال میں سب افراد موجود تھے اور رات کے کھانے کا وقت تھا۔ ہال میں خاموشی مگر بوجھل سی فضا تھی۔ وردہ مہرین کے ساتھ کھانے میں مصروف تھی مگر مہرین کے چہرے پر ناگواری کے آثار واضح تھے۔ وہ بار بار وردہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر سخت لہجے میں ہدایت دیتی، گویا اس پہ اپنی برتری جتانا چاہتی ہو۔ جیسے ہی وردہ نے ڈائننگ ہال میں کھانا رکھنے کے لیے قدم آگے بڑھایا، اچانک اس کے سر میں شدید درد ہوا اور وہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا ہاتھ پلیٹ کے ساتھ لرزا اور وہ قدم لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر پڑی۔ کیا ہوا؟ مہرین نے بیزاری سے کہا، جیسے یہ بھی وردہ کی ہی کوئی غیر ضروری حرکت ہو۔ لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو مہرین کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ نظر آئی۔ زینب بیگم نے فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر پوچھا، وردہ کو کیا ہوا ہے؟ برہان جو اس سارے وقت میں چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی نگاہوں میں شدید پریشانی تھی لیکن وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے وردہ کی طرف بڑھا۔ اس نے جھک کر اسے اپنے بازو سے اٹھا لیا اور اس کے چہرے کی زردی دیکھ اس کے دل میں عجیب سی گھٹن ہوئی۔ باقی سب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ میں اسے کمرے میں لے جا رہا ہوں، ڈاکٹر کو فون کریں، وہ مختصر اور سرد لہجے میں کہتا، اس لیے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مہرین، ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے کہو، کسی ملازم کو، پیچھے سے زینب بیگم نے مہرین کو کہا۔ برہان نے وردہ کو بیڈ پر لٹایا اور جلدی سے اس کا ماتھا چیک کیا۔ وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ اتنی بے حس و حرکت پڑی تھی کہ برہان کے دل میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر جلد ہی پہنچ گئی اور معائنہ شروع کیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کی مٹھی سختی سے بند تھی جسے وہ اپنی بے بسی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور اس کو خوشخبری سنا دی، آپ کو مبارک ہو، آپ کی مسز ماں بننے والی ہے۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ برہان کے چہرے پر کوئی واضح تاثر نہ تھا۔ اس کی نگاہیں وردہ پر جم گئی جسے وہ اس خبر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے وردے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی
کہ وہ کس طرح اس خوشی کو منائے۔ وہ باپ بننے والا تھا، یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا۔ اور پھر یہ خبر سننے ہی کی دیر تھی کہ زینب بیگم اور حیدر یزدانی کے چہرے بھی کھل اٹھے، کیونکہ یہ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ مہرین اور تراب ابھی تک اولاد جیسے نعمت سے محروم تھے۔ وردہ دوائی لے لی تھی تم نے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ جب سے اس نے یہ خوشخبری سنی تھی تب سے وہ اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، مگر اب وردہ قریشی روٹھ گئی تھی۔ ہاں جی لے لی تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ کھانا ٹھیک سے کھایا؟ میں نے کہا تھا زیادہ مرچ مسالے مت کھانا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وردہ کے لہجے کی سختی نے برہان کو چپ کرا دیا، لیکن اس کے چہرے پر ندامت کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جسے صرف گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ برہان جانتا تھا کہ وہ وردہ اب بھی اس سے بہت ناراض ہے، اور یہ وہ اس کا حق رکھتی تھی۔ رات کا وقت تھا اور وردہ بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور اس کی نظریں دیوار پر جمی ہوئی تھی۔ برہان کمرے کے کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی ہی کشمکش تھی۔ وہ وردہ کو منانا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ اس کے پچھلے رویے نے وردہ کے دل میں کتنی چوٹ لگائی تھی۔ تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ برہان نے آہستگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں نرمی اور فکر مندی واضح تھی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وردہ نے بے رخی سے جواب دیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ برہان نے چند لمحے اسے دیکھتے ہوئے گزارے، پھر گہری سانس لیتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ رک گیا، جسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر اس نے خاموشی اختیار کی اور باہر نکل گیا۔ وردہ نے اس کی قدموں کی آواز سنی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ اس کے دل میں برہان کی بدلتی ہوئی توجہ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا، لیکن اس کی ناراضگی اور ماضی کی تلخیاں اسے کھل کر معاف کرنے سے روک رہی تھی۔ کچن میں برہان نے چپ چاپ ایک گلاس پانی پیا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وردہ سو چکی تھی، یا کم از کم سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ آہستگی سے بیٹھ کے دوسری سائڈ پر بیٹھ گیا اور ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، لیکن اب تمہارے اور ہمارے آنے والے بچے کے لیے تو میں اپنی پوری محبت اور توجہ دوں گا، اس نے دل میں سوچا، اور اس کے چہرے پر عزم کی ایک جھلک ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ معافی کا کوئی لفظ اس کے پہلے کے رویے کا ازالہ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب سے وہ وردہ کی اور اس کی ہر ضرورت کا مکمل خیال رکھے گا، جو اس سے خاموش محبت کرنے لگی تھی، جبکہ وہ تو 8 سالوں سے اس کی محبت کی زنجیروں میں قید تھا اور وہ بے خبر تھی۔ وردہ، یہ سوپ خاص تمہارے لیے بنایا ہے، دیکھو کیسا ہے۔ زینب بیگم نے گرم جوشی سے ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہی ہیں، میں خود سب کر سکتی ہوں، وردہ نے نرمی سے کہا۔ اس کے لہجے میں زینب بیگم کی محبت پر حیرت چھپی ہوئی تھی۔ بے وقوف لڑکی، یہ کوئی تکلیف نہیں، یہ تو خوشی ہے، اور یہ تمہاری نہیں، میرے ہونے والے پوتے یا پوتی کی خدمت ہے۔ اس حالت میں سب بے حد ضروری ہے۔ زینب بیگم نے مسکراتے ہوئے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آنٹی، لیکن آپ خود بھی آرام کریں، سارا دن میرے لیے اتنا کچھ بناتی رہتی ہیں، اور اب یہ سب بھی، وردہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ارے بس تم چپ رہو اور یہ سوپ پیو، اور سنو، اگر دل کرے نا کھچڑی بھی بنائی ہے وہ بھی کھا لینا، زینب بیگم نے شفقت بھرے لہجے میں کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ ماما، آپ وردہ کا اتنا خیال رکھ رہی ہے، میرا دل خوش ہو گیا، برہان نے کمرے میں داخل ہوتے کہا، اور اس کے لہجے میں حقیقی مسرت تھی۔ بیٹا، جب گھر میں خوشی آنے والی ہے تو یہ سب تو کرنا پڑتا ہے، اور یہ تو میرا فرض ہے، زینب بیگم نے محبت بھری نظر برہان کی طرف دیکھ کر کہا۔ وردہ تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو فوراً بتانا مجھے یا مما کو، برہان نے وردہ کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن اس کے لہجے میں شرمندگی کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وردہ نے سرسری انداز میں جواب دیا اور چمچ اٹھا کر سوپ پینے لگی۔ زینب بیگم یہ سب دیکھ کر مسکراتے ہوئے چلے گئی۔ برہان کی نظریں مسلسل وردہ پر جمی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زینب کی محبت اور شفقت نے اس کو تھوڑا سا سکون دیا ہے، لیکن اس کی اپنی سرد مہری کا ازالہ ہونا بھی باقی تھا۔ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا جب وہ اور وردہ یونیورسٹی فیلو تھے۔ کالج کے احاطے میں گہری خاموشی تھی، ہر طرف شور مچانے والے لڑکے اور لڑکیاں اپنی چھوٹی چھوٹی محفلوں میں محو تھے، لیکن برہان یزدانی کی نظریں آج صرف ایک جگہ جمی ہوئی تھی، وہ لڑکی جو ہمیشہ اس کے دل کے دھڑکنوں کی آواز کو بلند کر دیتی، وردہ قریشی۔ آج اس نے ہمت کر کے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر دے گا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت انگوٹھی تھی جو اس نے گہرے جذبات اور محبت کے ساتھ خریدی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور دل کے دھڑکنوں کی تیز آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا وردہ کے قریب آیا تھا کہ جس کا چہرہ آج بھی وہی مغرور مسکراہٹ لیے تھا جسے وہ کسی ملکہ کی طرح سب پر راج کر رہی ہو۔
وہ سادہ دل کا لڑکا اس مغرور شہزادی سے محبت کر بیٹھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے گروپ کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کانپ رہی تھی۔ نہ جانے آج وردہ قریشی اس کے اظہار پر کیا رد عمل کرنے والی تھی۔ وردہ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، بات کرنی ہے۔ وہ جو دوستوں سے باتوں میں مگن تھی کہ برہان کی دھیمی سی آواز پر پلٹی۔ سب نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی پراعتمادی سب کی سوالیہ نگاہوں سے ہو رہی تھی۔ ہاں کہو، کیا کہنا ہے، لیکن جلدی کہنا۔ اس کو دیکھ کر بیزار سا منہ بنا کر بولی۔ انداز میں بے نیازی تھی۔ وہ اپنے خشک ہوتے حلق کو تر کرنے لگا۔ وردہ قریشی کا سارا گروپ بے معنی خیزی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہمت کر کے اپنی بات مکمل کی۔ اب اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پہلے اس کی بات پہ ساکت رہ گئی، پھر اس کی باتوں پہ کہکا مار کر ہنستی چلی گئی۔ وہ اس کی عمل کی امید نہیں کر رہا تھا، اور اس کا یہ رویہ برہان کے لیے تیز دھچکے کی طرح تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ انگوٹھی لے کر مجھ سے محبت کا اظہار کرو گے اور میں قبول کر لوں گی؟ اس کی آواز میں ہنسی تھی، مگر اس کا لہجہ بے حس اور تذلیل سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے الفاظ جیسے تیز تیز چھریوں کی طرح برہان کے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ پورے کالج کی راہداری میں اسے سب کے سامنے ذلیل کیا جا رہا تھا۔ لڑکیاں ہنس رہی تھی، کچھ لڑکے سرگوشیوں میں اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور برہان جسے ان سب کی نظروں میں آ کر بے وقت ہو چکا تھا، اسی لمحے اس نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا محسوس کیا جس سے وہ زمین میں دھنس کے رہ جائے۔ وردہ قریشی نے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر زمین پہ دے ماری۔ تمہارے جیسوں کے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اپنی اوقات مت بھولو۔ تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اپنے لیے اپنے جیسی ہی کوئی ڈھونڈ لو۔ اس کا لہجہ تکبر سے بھرا ہوا تھا، وہ نہایت حد آمیز تھا۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، اور وہ وہاں بے حس و حرکت کھڑا تھا، جیسے اس کے اندر کا انسان مر چکا ہو۔ وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر رد کیے جانے کا احساس ایک بے آواز چیخ کے مانند تھی جو اندر ہی اندر اس کی روح کو زخمی کر گیا۔ دل کے اندر ایک بے چینی کا شور اٹھا تھا، جیسے کسی نے جذبات کے سمندر میں طوفان برپا کر دیا ہو۔ آنکھوں کے سامنے وہ خواب بکھر گئے تھے جنہیں بڑی محبت سے سنوارا گیا تھا۔ رد کیے جانے کا غم ایک ایسی آنکھ کے مانند تھا جو بظاہر سرد دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کو اندر سے دھیرے دھیرے جلا کے رکھ گئی تھی۔ اس کی زندگی کا ہر رنگ مان پڑ گیا تھا۔ خوشبو میں مانے، ہنسی بے ذائقہ اور خواب میں سمت سے محسوس ہو رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ تھا جو وہ تسلیم کرنے پہ مجبور کر دیا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ اعتراف ایک بوجھ کی طرح دل پر گرا تھا۔ وہ الٹے قدموں ہجوم سے نکلتا چلا گیا، آنکھوں میں نمی بڑھتی گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس کالج سے اور اس جگہ کو چھوڑ گیا تھا۔ آج وہ اپنی سچائی کو کھول کر اس سے اپنی گزشتہ رویے کی معافی مانگنے آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محبت کے بغیر زندگی کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ دن سادے اس کو سن رہی تھی جو ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ تمہاری نظریں ہمیشہ کسی پر تو جمی رہتی تھی، اور میں ہمیشہ ایک طرف کھڑا رہتا، تمہاری مسکراہٹوں کا حصہ بننے کی کوشش کرتا، لیکن تم نے کبھی مجھے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں تم سے کبھی کچھ نہیں چاہتا تھا، بس تمہیں اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ برہان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وردہ کا چہرہ صدمے سے سفید ہو گیا۔ اس کی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا آخر؟ ہاں، میں وہی لڑکا ہوں جسے تم نے کمزور سمجھا تھا، وہی لڑکا جسے تم نے کالج میں پرپوز کرنے پر ریجیکٹ کر دیا تھا۔ برہان یزدانی، تمہارے سامنے میری حقیقت تھی، لیکن تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں اور مجھے بے مول کر دیا۔ برہان کا لہجہ پردرد تھا، اس کی آواز میں ٹوٹ پھوٹ کے آثار واضح تھے۔ کیا؟ وردہ کی آنکھوں میں حیرت کی جھرمٹ بن گئی۔ وہ شاک تھی۔ اس کے سامنے ایک بالکل نیا برہان کھڑا تھا۔ ماضی کی پرچھائیاں اس کے ذہن کے پردے پر لہرا رہی تھی۔ تم نے مجھے اس وقت رد کر دیا۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے معیار کا نہیں ہوں۔ میں وہ تھا جو تمہیں سچے دل سے چاہتا تھا وردہ، تمہاری مسکراہٹیں چاہتا تھا۔ برہان نے گہری سانس لی اور پھر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے دوبارہ اپنی بات جاری رکھی۔ تمہارے ریجیکٹ کرنے کے بعد میں نے خود کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی زندگی، اپنی شخصیت، ہر چیز کو بدل ڈالا تاکہ خود کی نظروں میں معتبر ہو سکوں۔ وردہ کا دل بے ساختہ دھڑکنے لگا۔ وہ برہان کو نئے روپ میں دیکھ رہی تھی، اور اس کی تمام زندگی، تمام محنت اور قربانیاں جیسے اس کے سامنے آ گئی۔ اس کو ایک پل لگا سب یاد آنے میں، کس طرح اس نے برہان یزدانی کو اپنی ذات کے غرور میں رد کیا تھا۔ وہ حسین تھی اور حسین سفر ہی چاہتی تھی، اس لیے وہ بہت بے رحمی سے اپنے معیار سے نیچے کے لوگوں کو بری طرح رد کیا کرتی تھی۔ یہی سب اس نے سعد رفیق کے ساتھ بھی کیا تھا، مگر اس کی بے پناہ خوبصورتی اور خلوص سے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، جبکہ وہ اس سے محض بدلہ لینے کے لیے محبت کا کھیل کھیل رہا تھا
اور پھر ایک پل میں اس نے وردہ قریشی کا غرور خاک میں ملا دیا اور وہ منہ پہ بل زمین سب کے سامنے گری تھی، مگر ان سب میں وہی اس کو تھامنے آگے بڑھا جس کو اس نے ایک پل بھی نہ سوچا تھا، نہ چاہا تھا، لیکن کیوں؟ وردہ نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر آہستہ سے کہا، کیوں اتنے عرصے تک خاموش رہے؟ آپ نے کبھی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کو اپنی ہی آواز کسی گہری خواہش آتی محسوس ہوئی، کیونکہ میں نے تم سے کبھی یہ سب نہیں چاہا۔ میں چاہتا تھا کہ تم خود جان سکو، خود سمجھ سکو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب تمہیں سعد کے ساتھ دیکھا تو میں پاگل سا ہو گیا۔ تب سے میرے دل میں سعد رفیق کے لیے ایک عجیب سی جلن پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے تم سے دور رہنا شروع کر دیا۔ تمہاری نظر میں کوئی اور تھا اور میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ دیکھتا وہ مغموم انداز میں بولا۔ وردہ کی آنکھوں میں بھی آپ دیدہ تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر برہان کی باتوں نے اس کے الفاظ چھین لیے تھے۔ مجھے معاف کر دو وردہ، میں نے تمہیں سرد رویے سے تکلیف دی، لیکن اب میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ اب میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور تمہاری زندگی کو اپنے ساتھ بہت خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ میں اور تم اور ہمارا بچہ، یہ ہماری زندگی کا نیا اور خوبصورت باب ہوگا۔ برہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک جذب کی کیفیت میں کہا۔ وردہ کے دل میں عجیب سی گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک ایسے انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی محبت اور کوششوں کی گہرائی نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ وہ انسان جو ایک وقت میں اس کے لیے غیر اہم تھا، اب اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ میں آپ کی محبت کو سمجھنے میں بہت دیر کر چکی ہوں برہان۔ وردہ کی آواز آہستہ اور اس کی آنکھوں میں نمی۔ میرے لیے دیر نہیں ہوئی وردہ، میں آج بھی تمہیں پہلے دن کی طرح چاہتا ہوں۔ میری محبت، میری شدت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میرا دل آج بھی تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے بے قراریوں کی داستان سنا رہا تھا۔ وردہ قریشی کے دل میں سکون ہی سکون اتر گیا۔ وہ اتنی خوش نصیب ہو سکتی تھی، اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی تھی۔ برہان یزدانی نے محبت سے اس کو خود میں سمیٹ لیا تھا۔ یعنی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیا کریں۔ اللہ حافظ۔